السلام علیکم۔ احادیث، آج ہم احادیث یعنی کہ حدیث نمبر 11 کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ نماز کے بارے میں ہے، جو کہ ایک سب سے آپ سب جانتے ہیں، جو کہ بہت ایک اہم ٹاپک ہے نماز، جس کے بارے میں آپ نے بہت سنا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز ہی دین کا ستون ہے۔ قبر میں بھی 3 سوالات کیے جائیں گے، جن میں سے ایک سوال نماز کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ نماز جو ہے اللہ کے ساتھ قرب کا ذریعہ ہے، نماز جو ہے اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے، نماز جو ہے نبی کی سنت پر عمل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز جو ہے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کی ایک بہت بڑی کنجی ہے۔ آج ہم نماز کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 11، پیج نمبر اس کا 52۔ سب سے پہلے میں ادھر مینشن کر دوں حدیث نمبر 11۔ حدیث کے بارے میں آپ کو بتا دوں، حدیث اسے کہا جاتا ہے جو نبی پاک کے فرمان کو، نبی پاک کے زبان سے نکلی ہوئی چیز کو احادیث کہا جاتا ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے اللہ کا کلام قرآن مجید کے بعد جو یعنی کہ سب سے جو اتھینٹک باتیں ہیں جس سے ہم رہنمائی لے سکتے ہیں قرآن مجید کے بعد، وہ کون سی چیز ہے؟ ایک نبی پاک کی سنت اور نبی پاک کی احادیث۔ اب احادیث نمبر 11 جو کہ نماز کے بارے میں ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ الصلاۃ، ادھر میں نے عربی لکھ دی ہے اس کی، اب اس کا ایک ایک لفظ کا میں آپ کو میننگ بتاتا ہوں۔ الصلاۃ، نماز، عماد الدین، عماد کہتے ہیں ستون ہے، الدین دین کا، ستون کسے کہتے ہیں؟ پلر کو کہا جاتا ہے جس پر کسی بھی یعنی کہ جس پر بنیاد قائم ہوتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ اس بچے کی اگر 8 9 10 میں یہ بچہ اگر 8 میں نہیں اچھا چاہ رہا ہے، اس کی رائٹنگ نہیں اچھی، لرننگ پاور نہیں اچھی، تو کہا جاتا ہے اس کی بیس خراب ہے۔ بیس کسے کہا جاتا ہے؟ اس کا ستون کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس کی بیس کس میں بنتی ہے؟ بچے کی 1 میں 2 میں 3 تک بچے کی بیس بنتی ہے، جو کہ یہ بہت اہم سال ہوتے ہیں۔ ایسے ہی نماز جو ہے وہ بیس ہے، ستون ہے۔ ستون کا میں آپ کو اس کا بھی ایک یہ بھی مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ جیسے ایک بلڈنگ ہے، اس کا ستون کیا ہے؟ دیواریں۔ اگر یہ دیواریں نہیں ہوں گی تو جو بلڈنگ ہے، جو چھت ہے، جسے لینٹرن بھی کہا جاتا ہے، سیلنگ بھی کہا جاتا ہے، یہ کوئی کھڑی رہ سکتی ہے؟ نہیں۔ لیکن ایک چھت ہے جو بغیر سٹون کے، بغیر یعنی کہ پلرز کے کھڑی ہے، وہ بغیر بنیاد کے کھڑا ہے، وہ کون سی چھت ہے؟ آسمان، جس کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ آسمان کو اگر غور سے دیکھیں، سورہ ملک میں بھی اللہ نے بتایا ہے کہ تم آسمان کی طرف نظر کر کے تو دیکھو، تمہیں اس میں کوئی بھی ستون نظر آ رہا ہے، کوئی بھی یعنی کہ ٹیک، کوئی بھی اس کی یعنی کہ بنیاد نظر آ رہی ہے؟ آسمان کو اللہ نے اپنے حکم سے کھڑا کیا ہے اور یہ کبھی بھی نیچے گر نہیں سکتا۔ اب ہمارے الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے دین کا ستون ہے۔ ومن، جس نے اقامہ قائم کیا اسے، فقط پس اقامہ قائم کیا، الدین دین کو، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن، اور جس نے ہدامہ، جس نے اسے ڈھا دیا، جس نے اسے چھوڑ دیا، فقط پس ہدام الدین، اس نے دین کو، ہدامہ ہوتا ہے گرا دیا، ہدامہ کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ ڈھا دیا یا گرا دیا۔ فقط پس ہدام الدین، اس نے گرا دیا، الدین کو، دین کو۔ اب الصلاۃ عماد الدین، ومن اقامہ فقط اقام الدین، ومن ہدامہ فقط ہدام الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے اس کو گرا دیا، جس نے اسے یعنی کہ چھوڑ دیا، اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اب آپ نے قرآن مجید میں، اگر آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں تو قرآن مجید میں 20 مقامات پر نماز کا ذکر کیا گیا ہے۔ نماز جو ہے اگر دین میں، اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے پہلے جو یعنی کہ اس کا کلیہ ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ نماز جو ہے اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے۔ نبی پاک کی بارگاہ میں ایک گروہ یعنی کہ حاضر ہوا اور اس نے اسلام کی تعلیمات کے بارے میں دریافت کی کہ یا رسول اللہ، کہ ہم اسلام کے دائرہ کار میں، اسلام میں یعنی کہ انٹر ہونا چاہتے ہیں، داخل ہونا چاہتے ہیں، تو اس کا کیا حل ہے؟ کیا یعنی کہ کیا اس کا طریقہ ہے؟ تو آپ نے سب سے پہلے فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی کہ سب سے پہلے کس کا ذکر کیا گیا؟ نماز کا۔
یہاں سے آپ کو یعنی کہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا قرآن مجید میں 20 مقامات پر نماز کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. یہاں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری زندگی میں انسانی زندگی میں نماز کی کیا اہمیت ہے. یہ حدیث نمبر جو 11 ہے اس کے ترجمے کے بارے میں پڑھا. اب ہم اس کی تشریح کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے. اب اس کی تشریح جو ہے پیج نمبر 52 پر ہے. اس حدیث میں دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے. اب اس حدیث میں دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے جس کا ستون نماز ہے. اب ایک عمارت جیسے میں نے آپ کو ابھی پہلے تھوڑی دیر پہلے مثال دی ہے, عمارت جو ہے ایک بلڈنگ جو ہے وہ کس پر کھڑی ہوتی ہے, ایک ستون پر یعنی کہ پلرز پر. جیسے یہ چھت ہے, سیلنگ ہے, آپ دیکھتے ہیں جو لینٹن جسے کہتے ہیں, یہ بغیر سپورٹ کے یعنی کہ بغیر دیواروں کے یہ جو لینٹن جو ہے جو چھت ہے وہ کھڑی نہیں ہو سکتی, اس کا ستون لازمی ہونا چاہیے. لیکن میں نے پھر آپ کو دوبارہ باور کرا دیا, ایک یعنی کہ چھت ایسی ہے جو بغیر ستون کے کھڑی ہے جس کا سورہ ملک میں بھی ذکر کیا گیا ہے. وہ کون سی چھت ہے, آسمان. آسمان کو اگر آپ مشرق سے مغرب تک دیکھیں, شمال سے جنوب تک دیکھیں تو آپ کو اس میں کوئی ستون نظر نہیں آئے گا. باقی دنیا کی جتنی بھی پوری دنیا میں مشرق سے مغرب شمال سے جنوب دیکھ لیں, جتنی بھی بلڈنگز آپ کو نظر آئے گی اس کا ستون جو ہے لازمی آپ کو نظر آئے گا. لہذا اس میں بیان کیا ہے نماز دین کا ستون ہے. جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا. جس نے اس ستون کو قائم رکھا گویا اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا. اب دین کی بھی عمارت ہے, دین کی بھی بیس ہے. اگر دین میں اگر آپ نے شامل ہونا ہے تو اس کا ستون, اس کی پہلی اینٹ کس سے لگائی جاتی ہے. دین کی عمارت اگر آپ نے دین کی بلڈنگ قائم کرنی ہے تو اس کی پہلی اینٹ جو ہے, پہلی اینٹ کس سے لگائیں گے, نماز سے. تو نماز کو یہاں سے آپ کو یعنی کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے یعنی کہ سمجھ آ گئی ہو کہ نماز جو ہے وہ ہمارے دین اسلام میں اس کی کتنی اہمیت ہے. کہ دین کی بلڈنگ کو اگر آپ نے قائم کرنا ہے, دین کی ایک عمارت قائم رکھنی ہے تو اس کی پہلی اینٹ کا پہلے یعنی کہ اس گھر کا آغاز, اس بلڈنگ کا آغاز کس سے شروع کریں گے, نماز سے. اور جس نے اس ستون کو گرا دیا اس نے گویا دین ہی کی عمارت کو گرا دیا. اب کوئی کہتا ہے میں بحیثیت مسلمان ہوں, میں نے اسلام بھی قبول کیا, لیکن وہ نماز کو قائم نہیں رکھتا, نماز نہیں پڑھتا, نماز ادا نہیں کرتا 5 وقت کی. گویا اس نے جو بلڈنگ ہے, جو دین کی بلڈنگ اس نے قائم کرنے کی کوشش کی تھی اس کو ہی گرا دیا. اس سے نماز کی اہمیت واضح کی گئی ہے. ہر مسلمان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع ملتا ہے. یعنی کہ موذن جو ہے ہر مسلمان کو 5 دفعہ یعنی کہ نماز کے لیے بلایا جاتا ہے. موذن جو ہوتا ہے حی علی الفلاح یعنی کہ اذان میں آؤ کامیابی کی طرف, یعنی کہ کہتا ہے انسان کو. کیوں کہ ہم دنیا کے کاموں میں لگے ہوتے ہیں, ہم دنیا کی مصروفیات میں کھوئے ہوتے ہیں, ہم دنیا کی کامیابیوں کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ نماز کے وقت یعنی کہ اذان کے وقت موذن کہتا ہے حی علی الفلاح کی جو آواز آتی ہے آؤ کامیابی کی طرف. اصل کامیابی کس کی طرف, کس میں ہے, کس چیز میں ہے, نماز میں. تو اس سے لکھا ہوا ہے موذن اسے نماز اور فلاح کے لیے بلاتا ہے. اگر وہ اس پکار پر یعنی کہ موذن کی حی علی الفلاح آؤ نماز کی طرف, اس پکار پر لبیک میں حاضر ہوں کہتا ہے تو گویا وہ اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے, تو اپنے سچے ایمان کی گواہی دیتا ہے. اس کے علاوہ نماز ہی وہ عمل ہے جس سے انسان کا اللہ کا جو رابطہ ہے وہ مضبوط ہوتا ہے, اور جو کہ ترک نماز, جو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں اس سے وہ کمزور ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا یہ شب معراج پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ دیا گیا. وہ تحفہ کون سا تھا, 5 نمازوں کی صورت میں. اگر پچھلے یعنی کہ قوموں میں چلے جائیں, پچھلی قوموں کے یعنی کہ حالات دیکھیں, پچھلے انبیاء کے حالات کو دیکھا جائے تو 50 نمازیں ان پر فرض تھی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے شب معراج پر اللہ نے اپنے پاس بلا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کا تحفہ دیا, نماز کو. اور وہ 50 کو کس میں اللہ نے لیس کر کے, کم کر کے کس میں کر دیا, 5 میں. تو اس لیے اس میں نماز کی اہمیت جیسے میں نے آپ کو بتا دی, قبر میں بھی جو 3 سوال میں سے ایک سوال نماز کا ہوگا. نماز کا ہماری زندگی میں ایک بہت اہم یعنی کہ مقام ہے. نماز سے ہی کامیابی ہے, نماز سے ہی دین میں بھی, دنیا میں بھی, آخرت میں بھی کامیابی ہے. اگر ہم اس کو ترک کر دیں گے, اسے چھوڑ دیں گے, ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے. حدیث نمبر 11 جو کہ آج نماز کے بارے میں تھی, جو میں نے اس کا آپ کو ترجمے کے بارے میں بتایا, تشریح کے بارے میں بتایا. اس حدیث کو, حدیث نمبر 11 کو جو پیج نمبر 52 پر ہے, اس کو آپ نے یاد کرنا, اس کو لکھنا بھی ہے. شکریہ.